ملکہ خاک پارٹ 25 قید کی دیوار زرفشان محل آج عجیب تھا۔ ہوا میں افواہ تھی مگر اس دفعہ انتظار بھی۔ صبح دربار میں ایک سپاہی گھسیٹ کر لایا گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا تھا۔ ملکہ ذیان آگے بڑھا۔ یہ رات کی گشت کے دوران ریحان کے کمرے کے پاس ملا ہے۔ کپڑے پر ایک نشان تھا، نقاب پوش لٹیرے کا۔ دربار میں ہلچل مچی۔ ریحان کو بلایا گیا۔ وہ آیا، سیدھا، شانت۔ یہ تمہارے کمرے کے باہر ملا، ذیان بولا۔ ریحان نے کپڑے کو دیکھا، پھر ذیان کو۔ باہر ملا، اندر نہیں؟ ذیان کی آنکھوں میں چمک آئی۔ گنہگار ہمیشہ لفظوں میں پھنسا لیتا ہے۔ ملکہ نے کپڑا ہاتھ میں لیا۔ اس کی انگلیاں تھوڑی دیر تک اسی نشان پر ٹھہری رہیں۔ پھر اس نے صرف اتنا کہا، ریحان کو قید نہیں کیا جائے گا، مگر اس کی ہر چال اب میری نظر میں ہوگی۔ ذیان کے لیے یہ جیت نہیں تھی، یہ انتظار تھا، مگر اسے نہیں پتا تھا دباؤ صرف ریحان پر نہیں، کہیں اور بھی بڑھنے والا ہے۔ زمین کے نیچے اسی دن ملکہ نے اچانک ایک پرانا حصہ کھلوایا۔ محل کے نیچے وہ تہخانہ جہاں سالوں سے صرف ایک قید تھی۔ وہی عورت، وہی جس نے کبھی محل کے خلاف آواز اٹھائی تھی، آج ملکہ خود اس سے سامنے آئی تھی۔ قید عورت نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نہ ڈر تھا نہ الزام، بس تھکان۔ تم نے مجھے بلایا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ملکہ نے سیدھا سوال نہیں کیا۔ اس رات، ملکہ بولی، جب محل میں خون بہا تھا، تم وہاں تھیں؟ عورت کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی جھلک آئی۔ میں ہمیشہ تھی، اس نے کہا، سیدھا سچ نہیں۔ شہزادی، ملکہ کا لفظ ادھورا رہ گیا۔ قید عورت نے گہری سانس لی۔ ہر جنم صرف ایک جسم کا نہیں ہوتا۔ ملکہ کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ گھماؤ مت، جو جانتی ہو بولو۔ عورت مسکرائی، تھوڑی سی۔ میں سب نہیں جانتی، یہ سچ تھا۔ مگر وہ رک کر بولی، میں اس بچی کو روتے سنا تھا۔ ملکہ کا دل ایک پل کے لیے رک گیا۔ اسے لے جایا گیا تھا، مگر میں مارا نہیں گیا۔ تم نے دیکھا؟ نہیں، سیدھا جواب۔ مگر جو لوگ مارے تھے، ان کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی، جیت نہیں۔ کمرہ خاموش ہو گیا۔ ایک نشان تھا۔ قید عورت نے آنکھیں بند کر کے کہا، بچی کے کندھے کے پاس، چاند جیسا ہلکا سا داغ۔ ملکہ کا ہاتھ تھوڑا سا کانپا۔ تمہیں یاد ہے؟ یادیں قید نہیں ہوتی، عورت نے دھیرے سے کہا، مگر مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ یہ کوئی بڑا خلاصہ نہیں تھا، یہ صرف ایک درار تھی۔ ملکہ کا اندر رات کو ملکہ نے پرانے دفتر منگوائے۔ اس سال ایک سپاہی اچانک غائب ہوا تھا، اس کی بیوی کے ساتھ۔ نام درج تھا، مگر وہ کوئی وجہ نہیں۔ ملکہ نے آنکھیں بند کیں۔ اگر بچی زندہ ہے تو اس کی عمر اتنی ہی جتنی… ملکہ نے آنکھیں کھول دیں۔ نام ذہن میں آیا، مگر اس نے خود کو روکا۔ شک۔ اس نے دھیرے سے کہا، سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ اسی رات عالیہ صحن میں پانی بھر رہی تھی۔ اس کی گردن کے نیچے دائیں کندھے کے پاس وہ چاند جیسا ہلکا داغ چاندنی میں اور صاف لگ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کسی اور کو بھی وہ یاد آ چکا تھا۔ اور دوسری طرف فرید کو خبر ملی کہ